ابھی آپ نے کانسپیریسی کی بات کی، مراسلہ آیا تھا، پھر اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان خود، ان کی ایک میٹنگ تھی جو مجھے پتا چلا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ایک ہمارے پاس ایشو آ گیا ہے، حالانکہ کچھ منسٹرز کہہ رہے تھے کہ ماڈریٹ رہنا چاہیے. اس کو بالکل غلط کیا تھا؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تھی، میں بھی ادھر تھی. خان صاحب نے خود کہا اور سب یونٹی تھی سویلینز کی سائڈ پہ کہ یہ سازش ہے اور یہ بالکل غلط ہے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور کیونکہ ہم نے پڑھا ہے وہ سائفر، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو ایکیوزیشنز لگائی گئی ہیں، بہت سے سوالات اٹھے. باقی بھی جو ملٹری صاحب بھی یہی کہتے تھے، شوکت ترین صاحب وزیر سب نے یہ کہا ہے، سب نے، اسد عمر صاحب نے بھی، سب نے، ایوری بڈی. اور منٹس اگر کوئی دیکھ لے، منٹس میں یہ ریکارڈڈ ہے. اور دوسری سائڈ نے بھی کنسرن ایکسپریس کیا، انہوں نے سازش کا ورڈ نہیں یوز کیا. پہلی این ایس سی کی میٹنگ میں انٹرفیرنس والا، انٹرفیرنس کا کیا این ایس سی میں، بٹ دے ایکسپٹڈ کہ غلط ہے. اور اگر آپ ڈیٹیلڈ اس کے جو منٹس پڑھیں تو انہوں نے بھی ایشو ریز کیا تھا کہ یہ بالکل انٹرفیرنس ہے اور یہ اسپیسیفکلی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کئی لوگوں نے یہ اسپیسیفکلی کہا تھا، اور ایسی کوئی نہیں کہ ایک منسٹر نے کچھ کہا دوسری. دیر واز یونٹی. پھر کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یونٹی، اس میں بھی بالکل یونٹی تھی. بلکہ اس میں تو یہ بھی ہمارا خیال تھا کہ یہ پبلک کر دینا چاہیے ڈاکیومنٹ. بیکاز کیوں نہیں کیا؟ بیکاز وہ کیا کہتے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں. ویسے بول تو دیا سب کچھ کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. دیکھیں، بولنا اور چیز ہوتی ہے، ایک ڈاکیومنٹ کو پبلک کرنا لیگل ہے. آپ ٹرسٹ فیکٹر پہ چلا جاتا ہے نا. پھر کوئی ملک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کنٹینشن کو آپ کے مخالفین نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ایمبیسڈر لکھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح سے ایمبیسڈر لکھتے رہتے ہیں. اگر آپ وہ ڈاکیومنٹ دے دیتے سامنے تو نہیں، تو ڈاکیومنٹ تو ہم اسپیکر کے پاس بھی تھا، اسپیکر آفس کے پاس بھی ابھی بھی ہوگا ریکارڈ میں. سپریم کورٹ کو صدر صاحب نے بھیجا، اور کیا کہتے ڈپٹی اسپیکر نے بھی بھیجا. سپریم کورٹ کیوں نہیں؟ میمو گیٹ پہ تو انہوں نے بنا لیا کمیشن، اور اس پہ کیوں نہیں بنا رہے؟ سپریم کورٹ میں سمجھتی ہوں اتنا سیریس ایشو ہے، اس پہ ان کو چاہیے تھا بنا لیتے. صدر صاحب، دا پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے ان کو ریکویسٹ کی تھی، کوئی جواب نہیں آیا. پھر امریکن ایمبیسڈر، نئے ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم صاحب گئے خیبر پختونخوا. آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ٹویٹ کر مارا. مجھے غصہ آیا کہ کوئی ہمارا دیکھیں، ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ سوشیو اکنامک کوآپریشن ہوتی ہے. میرا یہی پوائنٹ ہے. میں آپ کو وہی، مجھے پتا تھا آپ وہی پوچھنے والے، میں پہلے سے آپ کو بتا دیتی ہوں. میرا غصہ تھا کہ ایئر سپیس اور جو بارڈرز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے نہیں ہوتے کنٹرول میں، فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں. تو میں نے صرف یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو بیٹھ کے سینسٹیو ایریاز کے اوپر پھر رہے ہیں اور پھر تورخم کے بارڈر پہ گئے ہیں، کس بیسس پہ گئے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ؟ اور اگر آپ سازش پہ اور بات کریں گے، میں آپ کو فیکٹس بھی دے دوں گی وائی مجھے سسپیشن ہے کہ پتہ نہیں کیا اگریمنٹ ہوئی ہے. کیونکہ فیکٹس، I'll quote you dates and statements. میں ایسی نہیں بات کرتی. تو میں تو صرف سوال پوچھا تھا کہ کیوں گئے؟ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا امریکہ سے تعلقات ختم کرو. ہم نے تو نہیں کہا کہ امریکہ سے ہماری جنگ ہے. ہم نے ایشوز پہ ہماری objection ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت امریکہ نہ کرے. ادھر ہمارا ڈفرنس. یہ جو انہوں نے سپورٹ دی ہیلتھ سیکٹر کو، پہلے سے پروگرامز چل رہے ہیں، تو اس میں یعنی کوئی مسئلہ نہیں. میری بات سنیں، جھگڑا صاحب بڑے خوش تھے. ہم امریکہ کو دشمن تو نہیں کہہ رہے، بٹ ہم نے ہمیشہ ان کی وار آن ٹیرر کو اپوز کیا ہے، ہم نے ڈرون اٹیکس کو اپوز کیا ہے، ہم بیسز کو اپوز کرتے ہیں، اور ہم ان کی ہم سمجھتے ہیں ہماری فورن پالیسی اور ہماری سیکیورٹی پاکستانی پرسپیکٹو ہونا چاہیے، واشنگٹن کا پرسپیکٹو نہیں ہونا چاہیے.